السلام علیکم ویورز، آج کی قسط کے آغاز میں ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور ساتھ دل میں دعا کر رہا ہوتا ہے کہ تمام جنگوں میں اسے فتح نصیب ہو۔ دوسری طرف ایک مسلمان کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگل میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ایک سپاہی اسے آ کے بتاتا ہے کہ اس نے اطراف کا جائزہ لیا ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ مسلمان کمانڈر اپنے سپاہی کو بتاتا ہے کہ ارطغرل اب پہنچنے والا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ارطغرل اس کمانڈر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل اور اس کمانڈر کی آپس میں سلام دعا ہوتی ہے، وہ گلے ملتے ہیں اور وہ مسلمان کمانڈر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے اس کے لیے سلام بھیجا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے سعادتین کو پیک سلطان علاء الدین کا وزیر بن چکا ہے؟ اور وہ مسلمان کمانڈر کہتا ہے جی ہاں، اور ارطغرل کہتا ہے کہ محل کو ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، اور وہ مسلمان کمانڈر کہتا ہے سعادتین کو پیک جو ہے وہ ایک غلط انسان ہے اور سلطان علاء الدین نے اس کے بارے میں ضرور کچھ سوچا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کبھی کبھار ہمیں گھنونے معاملات کو دیکھنے کے لیے برے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کہ سلطان نے آپ کے لیے ایک نیا مشن دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ میرے لیے باعث شرف بات ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں قاہرہ چیسر اور قسطنطنیہ کی زمین کو فتح کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک جاسوس کے مطابق وہ ہم پر فوری حملہ کرنے کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایک جاسوس آپ کو ملے گا اور وہ آپ کو تمام معلومات دے گا۔ وہاں عیسائیوں کا جاسوس بھی ہے جو کہ بہت بڑا شیطان ہے۔ اتنے میں کچھ صلیبی حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک صلیبی تیر چلاتا ہے جو کہ سیدھا آ کے کمانڈر کے لگتا ہے اور کمانڈر کے تمام جان باز کے تیر لگتے ہیں اور وہ وہاں پہ ہی مر جاتے ہیں۔ ارطغرل کے سپاہی فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کمانڈر کے چونکہ تیر لگ چکا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، ارطغرل اس سے پوچھتا ہے کہ سلطان کا جاسوس اسے کہاں پہ ملے گا، اور وہ اسے مرتے مرتے بتاتا ہے کہ وہ ہانلی بازار کے قریب ملے گا۔ کمانڈر اس کے آگے کچھ بول نہیں پاتا اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ ارطغرل اپنے جان بازوں کو کہتا ہے کہ ان پر پوری قوت سے حملہ آور ہو جاؤ۔ بمسی ترگت ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل دندار کو کہتا ہے کہ تم اس غدار کے پیچھے جاؤ جو جہاں سے ابھی بھاگا ہے، کیونکہ وہ تمام باتیں سن چکا ہے جو کمانڈر اور ارطغرل کے درمیان ہوئی ہیں۔ دندار اپنے تیر اٹھاتا ہے اور اس غدار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی صلیبیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کے تمام سپاہی ان صلیبیوں کو مار دیتے ہیں۔ ارطغرل بھی کمانڈر کو وہاں پہ چھوڑ کر لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ صلیبی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ارطغرل اور اس کے جان باز پوری قوت سے ان پر حملہ آور ہو گئے ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے صلیبی بچتے ہیں، ارطغرل اور اس کے جان باز ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف دندار اس غدار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ غدار آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور دندار اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ادھر ارطغرل اور اس کے جان باز تمام سپاہیوں کو تقریباً ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ دندار دیکھتا ہے کہ وہ غدار ایک نقاب پوش آدمی کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے جو کہ گھوڑے پر ابھی ابھی آیا تھا۔ دندار وہاں چھپ جاتا ہے اور ان کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ غدار اس نقاب پوش آدمی کو بتاتا ہے کہ سلطان علاء الدین کا جاسوس ہانلی بازار میں آئے گا اور ملاقات کرے گا۔ پوش آدمی پوچھتا ہے کہ کس سے ملاقات کرے گا۔ غدار یہ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ کس سے ملاقات کرے گا، اتنے میں دندار تیر چلا دیتا ہے اور وہ تیر سیدھا آ کے اس غدار کے گلے میں لگتا ہے اور اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ آگے سے کچھ بتا نہیں پاتا۔ دندار اس جاسوس کے پیچھے بھی تیر چلانے لگتا ہے لیکن وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے اور بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
ارطغرل کو آ کے بتاتا ہے کہ اس نے غدار کو ختم کر دیا ہے۔ ارطغرل اسے شاباش دیتا ہے کہ اس نے اسے ایک نئی مصیبت سے پیچھا چھڑا دیا۔ ترگت کہتا ہے کہ ہمارے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک سامنے ہوتا ہے اور ایک پیٹھ پیچھے ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیں ان دونوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ عیدوں کو دفنائیں گے اور اس کے بعد ہم ہانلی بازار کا رخ کریں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا سین آ جاتا ہے۔ ارطغرل کی غیر موجودگی میں آرتک صاحب سردار ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ طبیبی کے فرائض درویش کو سونپ رہے ہوتے ہیں اور اس سے حلف لے رہے ہوتے ہیں۔ سیزن میں ہم نے دیکھا تھا کہ درویش آرتک صاحب کی زیر نگرانی سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے اور اب وہ ایک مکمل طبیب بن چکا ہوتا ہے اور آرتک صاحب اس سے حلف لے رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کا بیٹا گندوز بڑا ہو چکا ہے اور وہ شرارتیں کرتا کرتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور قبیلے میں لگے ایک جھولے پر جھولا لینا شروع ہو جاتا ہے۔ جھولا لیتے لیتے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے چوٹ لگ جاتی ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون وہاں پہنچ جاتی ہیں، اس کو اٹھاتی ہیں، گلے لگاتی ہیں اور وہ گندوز رو رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ خاتون اس کا خون صاف کرتی ہیں۔ حلیمہ خاتون بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ان کا خون مسلسل نکل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ حائمہ خاتون بھی آ جاتی ہیں اور وہ حلیمہ کو کہتی ہیں کہ بہادر اسی طرح گر گر کر جوان ہوتے ہیں، اگر تم اسی طرح اس کو گرتے وقت اٹھاؤ گی تو تم ایک بزدل پیدا کرو گی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کو اپنے بابا کی طرح بہادر اور جنگجو بننا ہے، سردار بننا ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اور حلیمہ اس کا خون صاف کر رہی ہوتی ہے۔ خاتون اسے کہتی ہیں تم جا کے اپنے فرض نبھاؤ قبیلے میں گندوز کو دیکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ درویش کا پہلا مریض بن چکا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ اسے سنبھال لے، میں جاتی ہوں۔ اور وہ قبیلے میں جاتی ہیں اور قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو آٹا تقسیم کرتی ہیں۔ لائن میں قبیلے کی عورتیں جمع ہوئی ہوتی ہیں، حلیمہ خاتون ان کو آٹا ڈال کے دیتی ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے تھوڑے آٹے میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح بھرے گی، آخر کب ان کی مصیبتیں ختم ہوگی اور انہیں ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا۔ جب سے وہ قبیلے سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو اتنا ہی آٹا مل رہا ہے، آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ حلیمہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ تمام قبیلے کی عورتیں اور مرد بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پہ بانو جھجک آ جاتی ہے اور وہ بھی کافی پریشان دکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی حلیمہ سے بحث کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کب تک ان قبیلے والوں کی مشکلات ختم ہوں گی، کب ان کے اچھے دن آئیں گے۔ حلیمہ خاتون بانو جھجک کو کہتی ہیں تم اپنی حد پار کر رہی ہو، تمہیں عورتوں کو سمجھانے کی بجائے میرے سے بحث کرنا شروع کر دی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو سمجھاؤ کیونکہ تم ایک جنگجو کی بیوی بن چکی ہو اب۔ دوسری طرف حلیمہ خاتون ان تمام عورتوں کو کہتی ہیں کہ ہمیں بہادری سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، ہمارے اچھے دن آئیں گے۔ دوسری طرف ہانلی بازار کا سین شروع ہو جاتا ہے۔ گندوز ارطغرل کو کہتا ہے کہ ہم اس جاسوس کو یہاں پہ کیسے ڈھونڈیں گے، اتنے سارے لوگ۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان دونوں اچھی طرح کھلے رکھنے چاہیے۔ بازار میں ایک گھڑ سوار آدمی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ محمد کے بہادر جنگجو، آپ یہاں پہ اپنا قیمتی سامان بیچ سکتے ہیں اور سونا حاصل کر سکتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ اس آدمی نے پتہ نہیں کیا کھایا ہے جو اتنی تیز بول رہا ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں بھی وہ کھاؤں اور اتنا ہی تیز بولوں۔ ارطغرل اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے۔ دوسری طرف ایک صلیبی کمانڈر سیمون جس کا نام ہے، بہت غصے میں ہوتا ہے اور چیزیں توڑ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ سلطان کا جاسوس اپنی شناخت کیسے چھپائے گا ہم سے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم یہاں پہ صلیبی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے
کہ سلطان کا جاسوس ضرور صلیبی لباس میں آئے گا، وہ بیس بدل کر آئے گا، ہم وہاں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے۔ سیمون یہ سن کر تھوڑا بہتر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بازار میں آنے والے ہر آدمی پر نظر رکھو، کوئی ایسا انسان اندر نہ گھس پائے جو کہ صلیبی لباس میں ہو، ہم اسے پہلے ہی پکڑ لیں گے۔ دوسرے سین میں سیمون بازار کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرتا ہے کہ یہ سیمون کا بازار ہے اور آپ یہاں پہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور سونا حاصل کر سکتے ہیں، اور آج کے روز تمام لوگوں کی میری طرف دعوت ہے۔ میری بہن ماریا آپ لوگوں کے لیے کھانا پکائے گی اور آپ لوگ سب کھانے پر تشریف لائیں گے۔ اور یہاں پہ قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا اورال ہوتا ہے جس کی ارطغرل سے ملاقات ہوتی ہے۔ اورال کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ چند کھالے بیچنے آئے ہیں، یہ وہ بازار ہے، یہ سیمن کا بازار ہے، اور یہ وہ بازار ہے جہاں پہ چین اور ہندوستان سے لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ تم تلواروں کے ساتھ آئے ہو، مجھے جنگجو لگتے ہو، تمہیں تلوار کی جگہ اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی طرح امیر ہونا چاہیے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، تلوار کسی بھی کام نہیں آتی۔ ارطغرل اسے کہتا ہے کہ میری تلوار کے نیچے بہت سے لوگ اپنا بہت سارا سونا دینے کو تیار تھے، لیکن ایک بہادر جنگجو کبھی بھی اپنی تلوار کا سودا نہیں کرتا اور کسی سے اس کی قیمت نہیں لیتا۔ سیمن کے آدمی گھات لگائے بیٹھے ہیں بازار میں اور آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون آ رہا ہے۔ کچھ گھڑ سوار آتے ہیں لیکن وہ صلیبیوں کے بیس میں نہیں ہوتے۔ اتنے میں صلیبیوں کے بیس میں ایک گھڑ سوار داخل ہوتا ہے اور سیمن اپنے آدمی کو کہتا ہے کہ فوراً تیار ہو جاؤ، ہمیں اس کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے اپنا جال بچھایا ہوتا ہے اور اس کا گھوڑا گرا دیتے ہیں۔ وہ گھڑ سوار جو کہ صلیبی بیس میں ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیمن کے آدمیوں کے ساتھ اپنی فوراً تلوار نکال کے لڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن سیمن کے آدمی زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان سے لڑ نہیں پاتا۔ وہ اس کے سر پہ تلوار مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اور سیمن کے آدمی اس کو صندوقچے میں بند کر دیتے ہیں اور بازار کا رخ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف اورال اور سیمن آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ سیمن سے پوچھتا ہے کہ تم اتنا سارا سونا کیا کرتے ہو؟ سیمن کہتا ہے اورال سنا ہے تو تامچ کو تم پر شک ہو گیا ہے۔ اورال کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی مشکلیں پیدا کر رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ سیمن کہتا ہے کہ ایک اچھی خبر ہے، سعادتین کو پہ ایک سلطان کا وزیر لگ گیا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب ہے مجھے اچھا منافع ہوگا اور ہم دونوں کا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اتنی دیر میں وہ باہر دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بازار میں چہل قدمی کا اور وہ صلیبی بیس میں صندوقچے میں لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل وہاں پہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ جاسوس مل جائے جو کہ سلطان نے بھیجا ہے، میری مشکلیں ختم کر دے۔ اگلے سین میں جاندار سردار جو کہ ایک قبیلے کا سردار ہے اور اس کی بیٹی اسلحان خاتون ہوتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوتا ہے اور اسے مار رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بتا دو تم نے ہی ہماری چیزیں چوری کی ہیں، تم نے کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جاندار سردار اس سے پوچھتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا۔ اسلحان خاتون اس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، مکے برسا رہی ہوتی ہے، وہ اسے بہت مارتی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں بتاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کی کوئی بھی چیزیں نہیں چرائیں۔ اسلحان خاتون اسے اور مارتی ہے اور کہتی ہے سچ بول دو اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ اس کی پانی میں ڈبکیاں لگوا رہی ہوتی ہے
لیکن وہ آدمی اپنی زبان پھر بھی نہیں کھولتا۔ جاندار سردار اس کو پکڑتا ہے اور اس کا کان کاٹ کر پھینک دیتا ہے کہ تمہیں شاید اس کانوں سے سنائی نہیں دے رہا۔ وہ پوری شدت سے رو رہا ہوتا ہے۔ سردار اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوسرا کان بھی کاٹ دوں گا، اگر تم بتانا چاہتے ہو تو سچ بتا دو۔ وہ نام لے لیتا ہے اورال صاحب۔ اورال جو ہے وہ جاندار سردار کا بیٹا ہے اور اسلحان خاتون کا بھائی ہے۔ یہ نام سن کر جاندار سردار کو شدید دھچکا لگتا ہے اور وہ توختامش اور اسلحان خاتون کو کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی زبانیں بند کریں گے۔ آپ ایسا سمجھیں کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، اور ایک محافظ کو کہتا ہے کہ جاؤ اورال صاحب کو بلا کر لاؤ۔ وہ محافظ اورال کو بلانے چلا جاتا ہے۔ اسلحان خاتون شدید پریشانی میں وہاں کھڑی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سیمون کی بہن ماریا باورچی خانے میں مصروف ہوتی ہے اور باورچی کے ساتھ کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک باورچی آتا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹیں اٹھائی ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اورال صاحب کو یہ کھانا کون پیش کرے گا۔ ماریا اپنا کام وہاں چھوڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں لے کر جاؤں گی، مجھے دو۔ ماریا باورچی سے کھانے کی پلیٹیں لیتی ہے اور اورال صاحب کو پیش کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ کچھ اور آدمی بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ماریا کو کہتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو پلیز، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بھائی سے تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ ماریا اس کو ٹھوکر مارتی ہے اور اپنی ٹانگ مار کر اس کو نیچے گرا دیتی ہے اور اورال صاحب کو کھانا پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف اورال صاحب کو محافظ بلانے آ جاتا ہے اور اورال صاحب وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اپنے باپ کی بات سننے چلا جاتا ہے۔ باپ اسے کہتا ہے کہ شکر ہے تمہاری ماں مر گئی جس نے تمہیں غداری کے روپ میں نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ بابا آپ ضرور کسی کی باتوں میں آ گئے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھ پر سب عیاں ہو چکا ہے، تمہیں اب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اورال خنجر نکالتا ہے اور وہ خنجر اپنے باپ کو دکھا کر کہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں گا، آپ پہ میری جان حلال ہے، آپ چاہیں تو مجھے مار سکتے ہیں۔ وہ اپنی ٹانگ پہ خنجر مارتا ہے اور خنجر اپنے باپ کو پیش کر دیتا ہے کہ آپ مجھے ختم کر دیں۔ دوسری طرف ماریا ایک زہر تیار کر رہی ہوتی ہے جس کا اس کے بھائی سیمون نے اسے کہا ہوتا ہے۔ وہ زہر تیار کرتے کرتے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے دشمنوں کا آپ صفایا کریں گے۔ اور یہاں پہ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ کر کے بتائے گا کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔